بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس رمضان المبارک میں ایک دعا کا ورد کثرت سے کیجیے، اور اس دعا کی برکت اور فضیلت شیخ الوظائف نے کئی سالوں پہلے اپنے ایک درس میں بتائی تھی، اور بے شمار لوگوں نے اس دعا کا ورد کیا اور بے شمار اس کے فائدے سامنے آئے۔ اتنے تجربات اس کے سامنے آئے ہیں کہ جن مرد عورتوں نے پڑھا ان کی حاجات لازمی پوری ہوئی، کچھ نان مسلمس نے بھی کیا اور اس کی بھی برکات انہیں ملی۔ اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص رمضان کی مبارک راتوں میں، مبارک دنوں میں اگر اس دعا کو کثرت سے ورد کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو مانگتا ہے ملتا ہے، دل کی ہر حاجات پوری ہوتی ہے، ہر تمنا پوری ہوتی ہے۔ ایک شخص اپنے تجربے کی بنیاد پر کہنے لگا کہ میں نے یہ عمل پچھلے رمضان میں سنا تھا اور میں نے اسے کثرت سے ورد کیا، تو اس کے بعد میں اللہ سے جو سوال کرتا اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا، اور کبھی میری کوئی دعا رد نہیں ہوئی الحمدللہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ رمضان میں اگر اس دعا کو بے شمار پڑھا جائے تو انسان کو خوشیاں ہی خوشیاں ملتی ہیں، اس کے غم دور ہو جاتے ہیں، سالوں کے اٹکے ہوئے کام اور مسائل جو ہے اس کے بننے لگتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، سالوں کے اٹکے ہوئے کام بنتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ عدالتوں میں، مقدموں میں پھنسے ہوئے تھے، اور جب اس دعا کو کثرت سے ورد کیا تو کامیابی ملی۔ ایسے بہت سے لوگ تھے جن کے دفتروں میں کام اٹکے ہوئے تھے، اور جب اس دعا کو کثرت سے ورد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں میں آسانی عطا فرمائی۔ اور اگر اس دعا کو کثرت پڑھا جائے تو شادی اور رشتوں کے معاملات بہت اچھے طے ہوتے ہیں، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، غیب سے اتنے اچھے رشتے نصیب ہوتے ہیں اور شادیوں کے انتظامات ہوتے ہیں، خوشیاں خود چل کر آتی ہیں۔ چوتھا فائدہ اس دعا کا یہ ہے کہ رزق کے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور اگر آپ توجہ سے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں تو لوگوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ رزق کی بارش ہوتی ہے، بند دروازے کھلتے ہیں، روزی رزق میں بہت برکت ہوتی ہے اور حلال رزق ملتا ہے، اور ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ اس کی نسلیں بھی سیراب ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس دعا کو اگر آپ بکثرت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے جتنے مسائل ہیں ختم فرما دے گا، قرضے ادا ہو جائیں گے، غیب سے ایسے انتظامات ہوں گے کہ آپ کی نسلیں تک عزت کے ساتھ، برکت کے ساتھ اللہ کریم انہیں کھلاتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہاں سے ملے گا جہاں سے گمان نہیں ہے۔ ایسے ہاتھوں ہاتھ آپ کے پاس مال آئے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اللہ کی رحمت کے ساتھ آئے گا، فضل کے ساتھ آئے گا، کرم کے ساتھ آئے گا، اور بے انتہا برکت ہوگی۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی لا علاج بیماری ہے جس کے لیے ڈاکٹرز نے منع کر دیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا بندہ، آپ نے ہزاروں لاکھوں روپے لگا دیے ہوں، آپ اس دعا کو بکثرت پڑھیں اور کوشش کریں کہ رمضان میں 1.25 مکمل کر لیں، تو وہ لا علاج بیماری چاہے جسمانی ہو یا روحانی ہو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے مایوس ہو چکا تھا، رمضان میں اس نے اس دعا کے بارے میں سنا، اور اس نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، باوضو بے وضو، ہر سانس کے ساتھ اس دعا کا 1.25 پورا کیا۔ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد اس نے بتایا کہ میری ماں جو کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، 22ویں رمضان کو اٹھ کر اس نے مجھے سحری بنا کر دی، اور الحمدللہ اب اس کے لیے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا بہت آسان ہے۔ چھٹا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر جنہیں جلدی نظر بد لگ جاتی ہو یا بندش کا شکار ہو، کاروبار بند ہو، کوئی پریشانی ہو اور بگڑے ہوئے کام ہو، اور حاسدین ہو، دشمن ہو، اور دشمن جو ہے شرارت کرتے ہوں، بے عزتی ہوتی ہو، رسوائی ہو، تو اس دعا کو بکثرت پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام معاملات سے نجات ملتی ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اگر ساری زندگی آپ نے کرائے کے مکان میں گزار دی ہے، ایک کمرے کے مکان میں گزار دی، اور آپ کے پاس بندوبست نہیں ہے گھر لینے کے لیے، تو اس دعا کو بکثرت ورد کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ اپنا ذاتی گھر ملتا ہے، عزت کے ساتھ ملتا ہے، آسائشوں کے ساتھ ملتا ہے، اور زندگی میں بہت آسانیاں آتی ہیں۔ آٹھواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھی ملازمت نہیں مل رہی، یا باہر ملک جانے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، یا دروازے نہیں کھل رہے ہیں، یا آپ کی نصیب کو تالا لگا ہوا ہے، تو آپ اس دعا کو بکثرت ورد کریں۔ اس کی برکت سے بہترین ملازمت ملے گی، ملک سے باہر جانے کا انتظام ہوگا، اور جیسا آپ چاہیں گے آپ کو ویسا ہی کاروبار اور ویسی ہی ملازمت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ نواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہتا ہو یا عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہو اور اسباب نہیں ہیں، تو سارے گھر والے مل کے اس دعا کا بکثرت ورد کریں، 1.25 مرتبہ کر لیں، یا جتنا چاہے پڑھ سکیں، کثرت سے ورد کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مایوسی ختم ہوگی، اور ایسے اسباب بنیں گے کہ بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی آنکھوں سے اپنی قسمت بنتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایون اس دعا کا ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس دعا کو بکثرت ورد کرتے ہیں، اس کا 10واں فائدہ یہ، تو آپ کے لیے مخلوقات دعا میں لگ جاتی ہیں، سمندروں کی مخلوقات اور آسمانوں کی مخلوقات، پرندے، حیوانات، جانور، سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب اتنی ساری مخلوقات آپ کے لیے دعا کرے گی تو کیا آپ کی کوئی پریشانی رہے گی؟ ایون ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، آپ کی بے چینیاں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، آپ جب سوچ نہیں سکتے وہاں سے عطا ہوتا ہے۔
ہمت کر کے اس رمضان میں کوشش کریں کہ اس دعا کا سوالات کر لیں، 1 سوالات، 2 سوالات، 3 سوالات کر لیں، پاکی ناپاکی ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے تو پورا گھر مل کے پڑھ سکتا ہے۔ آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کی نیت کر کے اس دعا کو بکثرت پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں کمال، برکات، فیوز اس کے۔ اور دعا بھی بہت چھوٹی سی ہے، اور دعا بھی بہت مختصر سی ہے۔ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات۔ اس دعا کو بکثرت ورد کریں، اس کے کمال برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اس دعا کا ورد کریں، تمام مومن مرد و مومن عورتوں کے لیے۔ جب دعا ہوگی، بکثرت ہوگی، تو کیوں نہ آپ کے کام بنیں گے۔ جب ہم مومن مرد و مومن عورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو رب کریم وہ دعا پہلے ہمارے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اس دعا کو بکثرت ورد کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ غیبی خزانہ کی طرف متوجہ ہوں گی، اور آپ کے سارے کام بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔